یہ ہم نے جو ہے کورس شروع کر رکھا ہے قاعدے کا۔ اگر آپ کا بچہ کمزور ہے، قرآن میں کمزور ہے، قاعدے میں کمزور ہے، پڑھنے میں کمزور ہے، تو یہ جو ہے بہت ہی آسان کورس ہے۔ پہلے 2 تختیاں ہو چکی ہیں، تیسری تختی ہے، تختی نمبر 3، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کا طلبہ کو حفظ یاد کرا دینا موجب برکت ہے۔ کوشش کرے یہ یاد کر لیں پڑھنے کے لیے چلتے پھرتے، اس کا اجر ثواب بھی ہے۔ اور یہ جتنے حروف ہیں یہ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ اس کی معنی جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے مد ہے، یہ بڑا مد ہے، ہم اس کو 5 الفی کھینچیں گے، اور یہ بھی بڑا مد ہے، اور یہ تشدید ہے۔ میم تشدید اور نون تشدید پہ ہر وقت غنہ ہوتا ہے، جس یہاں پر بھی غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ بعض جگہ بغیر تشدید کے بھی غنے آتے ہیں، وہ پھر انشاءاللہ آپ کو آگے بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس کو لمبا کریں گے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را۔ اور یہ کھڑی زبر ہے، اس کو 1 الفی لمبا کرنا ہے۔ یہاں پر بھی غنہ آئے گا، اس کے اندر بھی غنہ آئے گا، اور اس اندر بھی۔ اور یہ صاد آپ کو موٹا پڑھایا تھا، اس کو موٹا پڑھنا ہے، صاد۔ را بھی موٹا پڑھایا تھا، اس کو بھی موٹا کرنا ہے، اور اس را کو بھی موٹا کرنا ہے۔ اب یہاں پر کاف کے اوپر بھی مد ہے، ہا یا پر کھڑی زبر ہے، عین اور صاد پر پھر مد ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ اب یہ عین کا جو نون ہے یہاں پر بھی غنہ ہے۔ غنہ کیسے پڑھنا ہے؟ ناک میں آواز کو لے کے جانا ہے، حالانکہ تشدید نہیں، اوپر بتایا تھا میم تشدید اور نون تشدید پہ ہر حالت پہ غنہ ہوتا ہے، لیکن یہاں تشدید نہیں، یہ اور یعنی طریقے کا غنہ ہے۔ طٰ، طٰ کو موٹا کرنا ہے، 1 الفی کھڑی زبر ہے، ہا کو بھی 1 الفی لمبا کرنا ہے۔ اچھا یہاں پہ تھوڑا سمجھنا ہے، طٰ سین میم۔ ابھی جو سین ہے، سین کا جو نون ہے اس کو نہیں پڑھنا، سیدھا میم میں ادغام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو غنہ ہو رہا ہے یہ سین کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو میم کے اندر داخل ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے۔ جہاں پر ادغام ہوتا ہے، ان 2 حروف جو آپس میں ملتے ہیں وہاں پر بھی غنہ ہوتا ہے۔ تو یہ 2 لائنیں ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کو آگے بھی پڑھائیں گے۔ تو یہاں پر مد ہے، 5 الفی کرنا ہے، ایک چھوٹا مد ہوتا ہے، وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ چھوٹا جو مد ہے وہ بالکل باریک سا ہوتا ہے، اس کو 3 الفی کرنا ہے۔ جیسے یہ ہے چھوٹا مد، یہاں پر بھی ہے چھوٹا مد، اس کو 3 الفی کرنا ہے۔ اس کو بارے میں بتائیں گے آپ کو کہ یہ چھوٹا کیوں ہے اور بڑا کیوں ہے، کب کس وقت یہ بڑا چھوٹا موٹا بنتا ہے۔ اور یہ جو ہے مد یہ 5 الفی ہے، اور یہ جو چھوٹا مد ہے یہ لکھا ہوا ہے، یہاں پر بھی ہے اور بھی آئیں گے آگے، بہت سارے ہیں۔ تو یہ جو ہے 5 الفی ہے اور چھوٹا مد، اس کو جو ہے نا ہم 3 الفی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تختی نمبر یہ 3 ہے۔ آگے ہے طاسین، ٹھیک ہے، اس کو مد کریں گے، 5 الف کھڑی زبر، یاسین۔ اس کے آخر میں، سین کے آخر میں نون آ رہا ہے، لیکن اس پہ غنہ نہیں ہوگا کیونکہ ادغام نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور حروف نہیں ہے۔ اس میں جو ہے سین جو ہے میم کا لفظ آ رہا ہے، اس لیے اس میں ادغام ہو رہا ہے، غنہ ہو رہا ہے، آگے میم ہے۔ اگر اس صرف سین ہوتا پھر غنہ نہ ہوتا۔ طاسین، یہاں پر بھی غنہ نہیں ہے، کھڑی زبر ہے اور مد ہے، طا کو موٹا کرنا ہے، صاد، ٹھیک ہے۔ صاد کے آخر میں دال ہے، قلع ہے، یہ بھی آگے بتائیں گے آپ کو۔ حامیم،
مد ہے حامیم عین سین قاف، عین کے نون پہ بھی غنہ ہوگا، سین کے نون کے اوپر بھی غنہ ہوگا، قاف نون، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو مکمل پڑھا دیے، تو اس طرح اس کو پڑھنا ہے، لیکن پہلی تختی وہ بھی سمجھ لے، ٹھیک ہے؟ اور وہ میں نے بھیج دی ہے، اور دوسری تختی بھی بھیج دی، پہلے وہ دیکھنا ضروری ہے، پھر یہ بھی سمجھ آئے گا آپ کو۔ تو پہلے جو تختیاں ہیں وہ بھی چیک کر لینا، انشاءاللہ پھر آگے جو ہے اگلی تختی شروع کریں گے، چوتھی تختی۔ تو اس کی مشق کریں، جیسے آواز میں بول رہا ہوں اسی آواز کے ساتھ آپ نے بھی پڑھنا ہے، کوشش کرنی بار بار اس کو پڑھیں تاکہ یاد ہو جائیں۔ قرآن میں غلطی آ گئی تو گناہ مل سکتا ہے، ثواب کے لیے صحیح سے پڑھنا ضروری ہے، تلفظوں کے ساتھ جہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔